حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ ایک عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی رحمت کا جو سایہ ہے، رحمت کا ایک سائبان ہے، وہ تمہارے اوپر تان لیا ہے۔ مبارکن، اور یہ مہینہ عظمت والا ہونے کے ساتھ ساتھ برکت والا بھی ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس کی برکت اور عظمت کا ایک عملی مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کے اندر وہ عظمت والی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یعنی 1000 مہینے اور ایک رات، ان کو آپس میں کوئی بندہ تولے، ماپے، ان کا وزن کرے تو اس ایک رات کی کمائی، اجر، عبادت، صلہ 1000 مہینوں کی عبادت، صلے اور اجر سے بڑھ کر ہے، اور وہ بہتر ہے، خیر ہے۔ جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ، اللہ پاک نے اس مبارک عظمت والے مہینے کے روزے جو ہیں وہ فرض کیے ہیں۔ روزے اللہ پاک نے اپنے ماننے والوں پر فرض کیے ہیں۔ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، روزہ قدیم عبادت ہے۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، روزہ پہلی شریعتوں میں بھی عبادت رہا، ہماری شریعت میں بھی عبادت ہے، اور اس کا مقصد بھی ساتھ میں ذکر فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ایسا شریعت کو ملحوظ نہیں ہے کہ کوئی ایک مہینے کے لیے کھانے کی بچت کی جائے، یا ایک مہینے کے لیے بندہ فاسٹنگ پہ، ڈائٹنگ پہ آ جائے۔ نہیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے من کے اندر جو ایک تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی ناراضی کا جو خوف ہے، وہ مجزن رہنا چاہیے، وہ موجود رہنا چاہیے۔ اب اگر روزے بھی بندے رکھے اور اللہ کا ڈر خوف بھی نہ ہو تو پتہ یہ چلے گا کہ ہمارے روزے فقط بھوک اور پیاس والے ہیں، ان میں اجر نہیں ہے۔ اجر اسی روزے کا ہوگا جو بندے کے من میں خوف خدا، ورع و پرہیزگاری، اس کا گراف بڑھا دے، وہ بڑھے۔ تو اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ساتھ میں یہ بھی رہنا چاہیے مستحضر کہ روزے پورے مہینے کے فرض ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعے کا رکھ لیں، یا 29-30 میں سے چند دن رکھیں، چند دن نہ رکھیں، یا سوار اور جمعرات کا جمعے کا رکھتے رہیں، باقی کام کاج کرتے رہیں۔ نہیں، یہ اللہ کی منشا نہیں ہے۔
اللہ نے پورے مہینے کا، قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، کہ جس میرے بندے کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے وہ پورے ماہ کے روزے رکھے۔ اگر اپنی مرضی سے روزوں کی کمی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ جس طرح بندے پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، کچھ لوگ 1 نماز پڑھتے ہیں، کچھ 2 پڑھتے ہیں، کچھ 4 پڑھتے ہیں، تو جو وہ نہیں پڑھتے ان کا گناہ، ان کا وبال ان کے کھاتے میں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ماہ رمضان کے روزے چھوڑنے پر جو قصور، جو گناہ، جو اللہ پاک کی ناراضی ہے، وہ بھی میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ قانون عطا فرمایا کہ روزے فرض ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، لیکن کوئی مریض ہے، کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی شیخ فانی ہو گیا ہے، وہ روزہ نبھا نہیں سکتا، یا بچپن ہے، بچہ ہے، وہ روزے نہ رکھے تو شریعت میں ان کو چھوٹ ہے۔ لیکن نوجوان، تندرست، صحت مند مرد یا عورت، ان کے لیے روزوں کی رعایت نہیں ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی بندہ روزہ چھوڑے گا گناہ گار ہوگا۔ ہمارا دیہاتی ماحول ہے، گندم کا موسم ہے، تو کچھ غریب لوگ اس یوں سمجھ لیں کہ ساجھے میں آ جائیں گے کہ یار فصل کرنا ہے، چلو روزہ چھوڑ دو۔ بھائی پورا سال میں اور آپ کام کاج کرتے ہیں، اور اگر 1 مہینے کے لیے بھی ہم پلاننگ نہ کر سکیں اور گزر اوقات جمع نہ کر سکیں تو ہم اس مالک کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ روزی روٹی کا اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، اور کچھ 4 آنے 8 آنے کچھ 150 روزانہ کی بنا پر ماہ رمضان پر فوکس کرتے ہوئے اس ماہ رمضان کے لیے بچا کر رکھیں۔ روزہ رکھیں تو دہاڑی نہیں ہوتی، دہاڑی نہ کریں تو گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ تو صاحبو، مالک کے ساتھ ہمارا ربط جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ ہم مالک کی بندگی کو ایک عادتاً قبول کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تعلق اور کنیکشن جو ہے وہ ہمارا کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے اس جملے کا کہ اللہ نے روزے فرض کیے، ان میں گنجائش نہیں ہے۔ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور ان کی راتوں کا قیام جو ہے اللہ پاک نے نفل قرار دیا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ کی منشا یہ ہے کہ میں اور آپ دن میں روزے رکھیں، رات کو کھڑے ہو کر مصلی پر تراویح کی نماز ادا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ رات کو کھڑے ہو کر قرآن پاک سنتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ایک ایک سجدے کے بدلے میں 1500 درجات عطا فرماتا ہے، 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ایک ایک سجدے پر اجر ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو 2 بندے قرآن پاک اور ماہ رمضان جو ہیں، یہ روزہ اور قرآن جو ہے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے حامل کے، اپنے حاملین کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، خواہشات نفس سے روکے رکھا، یا اللہ اس کو بخش دے۔ قرآن کہے گا باری تعالیٰ یہ دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا تھا، ضرورت کا کام کاج بھی کرتا تھا، افطاری کرنے کے بعد اس پر تھکاوٹ عیاں ہو جاتی تھی، لیکن اذان سنتے ہی تیرے نام پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ کر پوری تراویح پڑھتا تھا۔ اس نے قرآن پاک کو سنا، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ روزے کی بات بھی مانے گا اور قرآن کی بات بھی مانے گا، اور اس بندے کی شفاعت کر دی جائے گی اور بخشش کر دی جائے گی۔ اب جو بندہ روزہ بھی نہ رکھے، تراویح بھی نہ پڑھے، تو
تو اس نے ماہ رمضان کی خیر سے کیا شے وصول کی؟ اس کو ماہ رمضان میں سے کیا اجر ملنے والا ہے؟ وہ تو نقصان والا ہے، وہ تو خطا کار ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے روایت فرماتے ہیں، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی بندہ اس ماہ مقدس میں، اس ماہ نور میں ایک نفلی کام کرتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک نفلی کام کرتا ہے، کانا کمن ادا فریدۃ فیما سماہ، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نفلی کام کا اجر عام دنوں کے فرض کے برابر اللہ پاک لکھ لیتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر کسی نے اگر 2 رکعت نفل پڑھے تو اللہ پاک اس کو 2 رکعت فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ کسی نے کسی دوسرے بندے کی 10 روپے مدد کی تو اللہ پاک اس کو 10 روپے زکوٰۃ ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صاحبو ذرا غور کرو، یہ ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تھوڑی سی توجہ پر اللہ پاک ڈھیروں اجر دینے والا ہے، تھوڑی سی نیکی پر اللہ پاک اپنی بخشش سے نوازنے کے لیے تیار ہے، تھوڑی سی کوشش پر میرے اور آپ کے لیے اللہ پاک کی بخشش، اللہ پاک کی رحمت اور جہنم سے آزادی میری اور آپ کی منتظر ہے۔ اب اگر میں اور آپ غافل رہیں، بے خبر رہیں، عدم توجہی کا شکار رہیں اور اس ماہ خیر میں سے حصہ نہ لے سکیں تو مجھے اور آپ کو کون شاباش دے گا؟ کون کہے گا تو نے کمال کیا ہے؟ ہر کوئی کہے گا کہ تو بد قسمت ہے، تو بد نصیب ہے کہ تیری زندگی میں ماہ رمضان آیا اور تو نے اس کی قدر نہ کر سکی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور انتظار کسی بھی شے کا جب کیا جاتا ہے تو بندے کو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی غرض ہوتی ہے، بندے کا نفع اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا انتظار فرماتے تھے کہ اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ڈھیروں اجر ملنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر دل نرم ہو جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تھوڑی محنت پر بندے کو ڈھیروں اجر ملتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس ماہ رمضان کے لیے آمادگی کا اظہار کرنا پڑے گا، اس کو خوش آمدید کہنا پڑے گا، اور اس کے اندر اللہ پاک نے جو عبادتیں رکھی ہیں ان عبادتوں کو خوش دلی سے اور پورے ماہ رمضان کے اندر ادا کرنے کا تحیہ کرنا ہوگا۔ اس طرح میں اور آپ اپنے دامن کو خیر سے بھر سکتے ہیں، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ اس مہینے کے اندر جو کوئی بندہ ایک نفلی کام بھی کرے گا نا، اسے عام دنوں کے فرض کے برابر اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا، ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کے اندر اپنا ایک فرض ادا کرے گا، اس ماہ رمضان المبارک میں اپنا ایک فرض ادا کرے گا تو اسے عام مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اجر عطا فرمایا جائے گا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے کتنی کرم نوازی ہے، کتنی خیر بانٹی جا رہی ہے، کتنا اجر تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اپنی رضا بندوں پہ نچھاور کی جا رہی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے معمولات میں سے وافر ٹائم نکال کر اللہ پاک کے حضور حاضری لگانی چاہیے، اللہ پاک کے حضور اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، واہ شہر الصبر، یہ ماہ رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دیکھیں نا، اب 1:30 بجا ہوا ہے، صبح سے لے کر یا اب تک میں اور آپ کتنی مرتبہ پانی پی چکے ہیں۔ جب روزہ ہوگا کسی کو پانی کا دھیان آئے گا؟ قطع نہیں آئے گا۔
کہ اللہ نے طبیعت میں صبر کو شامل کر دیا ہے۔ روزے کے ساتھ صبر عطا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رضا اس کے اندر ہے۔ اس مہینے کے اندر صبر کو جوڑ دیا جاتا ہے، صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جنت ماہ رمضان کے اندر ویسے ہی ہر بندے کو ویلکم کرتی رہتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو جہنم کو کلوز کر دیا جاتا ہے، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان لعین رجیم کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ ماہ نور کے اندر اللہ پاک کی طرف سے نیکی آسان کر دی جاتی ہے، برائی سے انسانی طبیعت کے اندر ایک نفرت اور جو ایک دوری والا عنصر ہے وہ واضح کر دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو بندہ مسجد کا رخ ہی نہیں کرتا، ماہ رمضان میں اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چلا آتا ہے تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہی ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اس بندے کے من میں جو ایمان موجزن ہے، اس ایمان کی حرارت سے وہ بندہ مسجد کا رخ کر رہا ہے اور اس صبر پر اللہ سے اجر لے رہا ہے۔ پھر فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَّاتِ، یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہمدردی کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، ہر معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، کسی بھی برادری کے، کسی بھی علاقے کے، کسی بھی بستی کے، جتنے لوگوں کی وہ ایک کمیونٹی ہے، معاشرہ ہے، ان سب کا گزر اوقات یکساں نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے، مختلف ہے۔ کوئی ہزاروں کمانے والا ہے تو کوئی لاکھوں کمانے والا ہے، کوئی لاکھوں کمانے والا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی کروڑوں میں کھیلنے والا ہے، کروڑوں سے بھی بڑھ کر بھی لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں۔ ہر ایک کا لیول ایک جیسا نہیں ہے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک میں بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندے کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار میں تو آج روزہ رکھے ہوئے ہوں، لیکن میرے ملک میں ایسے لوگ بھی تو بستے ہیں کہ جن کو 2 وقت کھانے کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ آج اگر روزے رکھ کر مجھے بھوک پیاس کا احساس ہو رہا ہے تو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی اچھی مناسب غذا نہیں ہے۔ تو یہ روزہ رکھ کر انسانی طبیعت میں، مسلمان بندے کے مزاج میں ہمدردی کا عنصر جاگتا ہے، اور وہ ہمدردی اپنے ماتحت کے لیے جاگتی ہے، اور بندے کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار مجھے اپنے چھوٹوں کا یا اپنے معاشرے کے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ ہمدردی ہم پورے 11 مہینوں میں اپنے اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں، احساس خال خال ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں بندہ جب افطاری کرتا ہے، جب لیٹتا ہے، جب غور و خوض کرتا ہے تو بندے کے مزاج میں ہمدردی کا غلبہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ روزہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میں ہمدردی ہے، یہ مہینہ ہی ہمدردی والا ہے۔ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور پھر حضور فرماتے ہیں یہ وہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے جس میں اہل ایمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ غریب سے غریب بندہ بھی ہونا جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے دسترخوان پر بھی جو عام حالات میں کبھی یوں سمجھ لیں کہ روکھی سوکھی ہے، کبھی پیاز ہیں تو کبھی چینی گڑ شکر ہے، تو اس دن افطاری کرتے ہوئے غریب سے غریب بندے کے دسترخوان پر بھی شربت بھی آ جائے گا، کھجور بھی آ جائے گی، کوئی میٹھی شے بھی ہوگی، کوئی روٹی سالن بھی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، روزے میں ظاہری طور پر تو عام لوگوں کو لگتا ہے نا کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، لیکن اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو مقصد بھوکا پیاسا نہیں ہے، مقصد ہے مالک کی رضا پہ راضی رہنا، مالک کی حکم کی تابع داری کرنا، اور اس بھوک اور پیاس میں جو اللہ پاک نے تقوی کا حصول رکھا ہے، وہ تقوی اگر حاصل ہو گیا تو میرا اور آپ کا ماہ رمضان کامیاب ہے، میرا اور آپ کا روزہ کامیاب ہے۔ اور اگر میں اور آپ بھوکے پیاسے رہیں
اور تقوی نہ ہم حاصل کر سکے، تقوی کی راہ نہ چل سکے، تو پھر سوائے بھوک اور پیاس کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو ماہ رمضان المبارک میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ نیکی کی ترغیب دیکھیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو کوئی بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو روزہ دار افطار کرانے والے کے لیے اللہ پاک اس کے گناہوں کی بخشش لکھ دیتا ہے۔ روزہ دار ہے، اس کو کسی بندے روزہ افطار کرایا، افطار کرانے پر اجر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس کا افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش ہے۔ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، رقبہ کہتے ہیں اس گردن کو، اور اس کی گردن جو ہے وہ جہنم سے دور کر دی جاتی ہے۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ افطار کرانے والے کو یہ جو دو انعام مل رہے ہیں، ایک معافی کا، ایک جہنم سے آزادی کا، اس کا یہ بدلہ نہیں ہے کہ جس غریب بندے نے افطاری کی ہے اس کے روزے کا جو اجر ہے وہ کم کر دیا جائے گا، نہیں، روزہ دار کا اجر برابر، روزہ دار کو اپنا اجر پورا، لیکن اس مالک کی عطا ہے جو روزے دار کو بھی پورا اجر دے گا اور افطار کرانے والے کو بھی پورا اجر دے دے گا۔ تو اللہ پاک کے ہاں یہ کوئی کمی نہیں ہے، خزانے بے بہا ہیں، اللہ کی عطا ہی عطا ہے، اس کا جود برس رہا ہے، اس کی سخا ہے۔ قلنا، اب حضور نے یہ فرمایا نا کہ تم روزے افطار کراؤ، تو سننے والے غریب صحابہ بھی تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم، کہ حضور ہم میں سے ہر بندے کی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے، ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم محلے داروں کے غریب لوگوں کو یا محلے داروں کو اکٹھا کر کے ان کا روزہ افطار کرا سکیں، ہم تو ویسے ہی غریب ہیں، ہمارا حال کم تر ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شہنشاہ کائنات نے ارشاد فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ پاک یہ جو اجر میں نے بیان کیا ہے نا کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کی گردن جہنم سے چھڑا دی جاتی ہے، اللہ پاک یہ اجر اس بندے کو عطا فرماتا ہے من فطر صائما علی مذقۃ لبن، اگر میرے کسی بندے نے کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ کا پلا دیا نا، اللہ پاک اس کو یہ اجر بھی عطا فرما دے گا، ایک گھونٹ پر۔ پھر فرمایا او تمرتن، یا ایک کھجور کھلا دی کسی کو، کسی روزہ دار کی افطاری میں ایک کھجور ہی کسی بندے نے شامل کر دی نا تو اللہ پاک اس کو گناہوں کی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ او شربت من ماء، یا سادہ پانی کسی کو پلا دیا تو اللہ پاک اس کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، یہ تو تھا افطار کرانا، اور ایک ہے کسی روزہ دار کی خوب اکرام کر کے اس کی دعوت کرنا، اس کو سیر کر کے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا جتنی اس کی طلب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ روزہ دار کو سیر کر کے کھانا کھلائے گا، اللہ پاک اس کو قیامت کے روز میرے حوض سے ایسا پانی پلوائے گا کہ اس پانی پینے کے بعد جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی قیامت کا منظر بھی ذہن میں رکھیں، یہ حضور کی عطا دیکھیں، اللہ پاک کا وعدہ دیکھیں، حضور کا اعلان دیکھیں، قیامت کا منظر دیکھیں، گرمی کا عالم ہے، لوگ پسینوں پسین ہیں، پریشانی کا عالم ہے، ہر بندے کا پسینہ سر سے شروع ہو کر پاؤں تک بہہ جا رہا ہے، پیاس کا عالم ہے، لیکن جو کوئی بندہ کسی روزہ دار کی دعوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو قیامت والے دن کی اس وحشت سے، اس پریشانی اور اس پیاس سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی عشرہ جو ہے وہ
بخشش کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، ومن خفف عن مملوکہ، آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کی بات حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اپنے ماتحت کے کام کو کم کر دے گا، دیکھیں نا کوئی بڑا منیجر ہے یا کوئی ٹھیکیدار ہے یا کسی کا کوئی غلام ہے، نوکر ہے یا استاد ہے، اس کے شاگرد ہیں، جو حیثیت ہے، جو کام دینے والا ہے، ذمہ داری لگانے والا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے ماتحت کے کام میں تخفیف کر دے گا، کمی کر دے گا، غفر اللہ لہ، اللہ پاک اس روزے دار کی اکرام کی وجہ سے، اس بڑے کی چھوٹے کے حق میں تخفیف کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ پاک اس کو جہنم سے بھی آزادی عطا فرما دے گا۔ تو صاحبو، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری روز خطبہ ارشاد فرمایا، اور میں نے بھی یہ حدیث پڑھ کر آپ کو سنائی، آپ نے بھی وہی خطبہ انہی الفاظ میں سنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ماہ رمضان سے ایک دن قبل شعبان کے آخری روز ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کئی سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو خیر اور برکت اللہ نے رکھی ہے اس میں سے مجھے اور آپ کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔